بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ آج میری بیٹی کی دوسری شادی تھی۔ میرا دل کھول رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی کی پچھلی شادی بھی ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں کافی تنگ تھی، انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ یہ شاید تسلیم کا بھانجا تھا جو میرے شوہر کے دور بار کے رشتے دار تھے۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ وہ کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ جی کہہ رہی ہیں کہ وہ لال والا شربت دے دیں۔ بچہ یہ کہہ کر میرے پاس رک گیا۔ کیا بیٹا کون سا شربت دے دوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں خالہ جی، دلہن آپی نے خود مجھ سے کہا۔ بچے نے وضاحت دی تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر بیٹی کو اس وقت شربت کی کیا ضرورت آن پڑی ہے۔ میں سمجھی وہ کھانسی والا شربت مانگ رہی ہے، اسے کبھی کبھی اچانک کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا، اس لیے کہہ رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے کچھ اخروٹ لیے اور بیٹی کو جا کر دیے۔ یہ لو بیٹا، اس وقت دوا مت کھاؤ، کیا پتہ کوئی اور ری ایکشن ہو جائے، پھر تمہارے لیے مسئلہ ہو۔ جانتی ہو نا، پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو چکا ہے جس نے تمہاری زندگی پر طلاق اور دوسری شادی کا لیبل لگا دیا ہے۔ بس میری بیٹی اب دھیان سے رہنا، ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی اجیرن ہو۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا واسطہ۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، اس نے اخروٹ مجھ سے نہ لیے اور منہ دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اچھا بیٹا جاؤ مہرین، جا کر وہ اسے لال والا شربت لا کر دو۔ وہی کھانسی والا شربت، میں نے اسے بیٹی مہرین سے کہا جو میری جٹھانی کی بیٹی تھی۔ وہ فوراً بھاگی ہوئی میری بیٹی کے کمرے میں گئی اور وہاں سے لال والا شربت اٹھا کر لے آئی، مگر میں نے دیکھا کہ بیٹی نے اسے پینے کے بجائے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ شادی والا گھر تھا، میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اسے ڈھیروں نصیحتیں کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب اچھا ہو، کیونکہ میری بیٹی نے اس سے پہلے بھی بہت کچھ جھیلے تھے، بہت دکھ جھیلے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ اس پر کوئی الزام لگے۔ بارات رخصت کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی گھر کے انتظامات دیکھ رہی تھی کہ رات کے تقریباً 10 بجے بیٹی کے سسرال سے مہرین نے مجھے گھبرائی ہوئی آواز میں کال کی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے خوفزدہ کر دیا ہے۔ جلدی کریں چچی، فوراً اس گھر پہنچے، مسئلہ ہو گیا ہے۔ مہرین کی آواز نے میرے تو حواس فاختہ کر دیے۔ میں نے مزمل کو بتایا اور ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو کر فوراً سے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ اس بات پر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے اپنا ہوا میں مہلک محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ ایک بیٹی کی دوسری بار طلاق نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ میری بیٹی رو رہی تھی جبکہ لڑکے کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر میں لے آئی۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ شادی کی پہلی رات آخر ہماری بیٹی نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ دلہے سے برداشت ہی نہ ہوا اور اس نے فوراً ایسا کر دیا۔ ہم اپنی بیٹی سے پوچھتے رہے کہ اس نے کیا کیا ہے، تم کو طلاق دی ہے، مگر اس نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ہم بھی حیران پریشان گھر آ گئے۔ میرا تو رو برو کر برا حال تھا، رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے شوہر کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ اب بیٹی کے رشتے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی بدنامی اپنے سر مول لی ہے، لیکن جب اللہ انسان کے راستے ہموار کرتا ہے تو حالات اور واقعات کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی کا ایک استاد گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ انتہائی شریف تھے، بیٹا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا جبکہ باپ بھی ریٹائر پروفیسر تھا۔ یہ خاندان پڑھا لکھا اور بہت ہی مہذب تھا۔ ان کو خدا جانے کس نے ہمارے گھر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے دوسری بار طلاق یافتہ بیٹی کے لیے ہم سے رشتہ مانگا۔ ہماری تو خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ آپ لڑکا چاہے جیسا بھی ہو، بیٹی کی شادی جتنی جلدی کر دو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے بھی ہاں کر دیا۔
اسے ہمارا رشتہ پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے تو جب بھی طلاق ہوتی ہم اس کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہماری رضامندی میں سر جھکایا تھا۔ خیر، پروفیسر حاشر کا رشتہ آیا تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹی کی بات پکی کر دی، مگر اس بار بھی وہی تماشا ہوا۔ دوسرے ہی دن بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ ان لوگوں نے ہمیں ایک لفظ تک نہ بتایا۔ اب تو میری پریشانی کے انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ میں ایک جوان بیٹی کی ماں تھی اور جا کر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آس پاس پڑوس کی عورتیں بھی بے خبر ہو گئی تھی کہ میری بیٹی میں کوئی نہ کوئی تو ایسا نقص ہے جو اسے ہر بار ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا سامان اس بار بھی اس کے کمرے میں رکھا تھا جو اس کے سسرال سے پیک ہو کر آیا تھا۔ میں نہ جانے کس حال کے تحت اس کا حال دیکھ رہی تھی، اچانک میری نظر اس لال شربت پر پڑی جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں پھر بھی کچھ نہ کہتی، مگر ساتھ ہی ایک لال کے اندر پڑا ہوا تھا جو ایک کپڑے میں لپٹا تھا اور کپڑے پر تھوڑے تھوڑے داغ کے نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ یکدم چونک گئی۔ کیا ہوا اماں، کیوں میرے بیگ کی تلاشی لے رہی ہو؟ وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور بیٹی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ اب کی بار مزمل نے اپنے جاننے والوں میں رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے تو ایک انجینئر کا رشتہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ ہم نے ان کو سارے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بڑی غیر روایتی کی فیملی تھی۔ ان کو میری بیٹی کی طلاق یافتہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر تھا بھی تو انہوں نے اس کا اظہار ہی نہیں کیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ فوراً کر دیا اور ان لوگوں کے مشکور بھی ہوئے جنہوں نے ہم پر اعتبار بھی کیا۔ میری بیٹی بھی اس بار خوش تھی اور اس نے کسی چیز کی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شاید شادی والے دن آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہزاروں دعائیں میں رخصت کیا، مگر اس بار ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ذرا مختلف تھا۔ اب کی بار لڑکے نے شادی کے دوسرے دن میری بیٹی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اس میں ایک ایسا نقص ہے جس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ میری بیٹی کا تو رو رو کر برا حال تھا، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ اب کی بار قصور میری بیٹی کا نہیں بلکہ اس کے سسرال والوں کا ہی ہے۔ میں نے ان سے لاکھ وجوہات پوچھنا چاہی مگر انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ شاید یہ کہ لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے بیاہ کرے، تبھی اس نے طلاق دے دی، مگر اس کے گھر والے یہ کہتے رہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاید لڑکے کے ماں باپ نے اس سے بغیر پوچھے نکاح کا فیصلہ کر دیا ہو۔ خیر، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو بھی قبول کر لیا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ بیٹی کی شادی جلد بازی میں نہیں کروں گی۔ ہمارے کچھ وکیل اور کچہری کے معاملات بھی چل رہے تھے۔ مجھے میرے بیٹی کو اور میرے شوہر کو بھی عدالت جانا پڑتا۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ میری بیٹی بلا کی خوبصورت تھی، اسے جو بھی دیکھتا شادی کی خواہش کیے بنا رہتا ہی نہیں۔ اسی دوران جب ایک وکیل کی نظر میری بیٹی پر پڑی تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے ہمارے سامنے درخواست رکھی کہ وہ ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو نہ ہی جائز کا کوئی مطالبہ تھا اور نہ ہی کوئی شرط تھی۔ میری اور میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، کیونکہ ہم نے اب سوچ لیا تھا کہ یہ محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آئیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی کسی انجان شخص سے کر دیں گے جس کو بیٹی کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ لیکن یہ تو ڈر ماں باپ کو ہمیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں لڑکے والوں کو بیٹی کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم محتاط بھی تھے اور پریشان بھی۔ مگر اللہ کی کرنی کہ ایک وکیل یہ سب جانتے بوجھتے بھی ہمارے گھر رشتہ بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ ایڈوکیٹ ماجد انتہائی معقول شخص تھا۔ رشتہ لینے سے پہلے وہ مجھ سے بھی ملا اور کہنے لگا آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی کو جو بھی مسئلہ ہے میں اسے خود سلجھا دوں گا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بس آپ کی ہمت نہیں اس کے سمجھانے کی۔ پر میں تو مان گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بیٹی پر بھی شک ہوتا تھا کہ لازماً غلطی اسی کی ہوگی، چونکہ اپنے داماد کے ساتھ کافی بے تکلفہ گفتگو تھی۔ میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بارے میں تقریباً ہر بات اسے بتا ہی چکی تھی۔ تب نکاح کے بعد اس نے مجھے اکیلے میں بلایا، ایک انوکھی بات کہی جسے سن کر میری حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی۔ اس شخص نے کہا امی جان آپ نے بات تو مانی ہے نا کہ میں ایک وکیل ہوں اور نہ دوسرے لوگوں سے کافی شرطانہ ذہن رکھتا ہوں۔
ہاں بیٹے، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ میں نے کہا تو بس میری ایک شرط ہے، اگر آپ یہ پوری کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس راز سے واقف ہو جائیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر آپ کی بیٹی کی طلاق ہوئی تو ان لوگوں نے آپ کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ لاکھ ہزار بار پوچھنے پر بھی کبھی آپ کی بیٹی کے سسرال والوں نے آپ کو طلاق کی وجہ ہی نہیں بتائی۔ ہاں بیٹے، یہ بات تو ہے، اور میں اس بات پر حیران بھی ہوتی ہوں کہ لڑکے والے تو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کیا نقص ہے، مگر میری بیٹی کے بارے میں کبھی کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، بس خاموشی سے طلاق دے دیتے ہیں اور اپنے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اب بس مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ کپڑے لیں اور جا کر انہیں پہنیں۔ داماد نے میری طرف ایک کالے رنگ کی شیروانی بڑھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے میں یہ شیروانی پہن لوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا اماں جان، میں بالکل ہوش میں ہوں، بس آپ یہ پہن کر سب سے پہلے آپ ہی اپنی بیٹی کے سامنے جائیں گی تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو سکے کہ آخر شادی کی رات وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ داماد کی بات تو صحیح تھی، مگر اس بات پر عمل کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی لازمی یہ بات جان جاتی کہ اس کے سامنے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی ماں بیٹی ہے۔ میں نے اپنے داماد کو اس بات سے منع کر دیا، مگر وہ ضد کرنے لگا۔ میں نے پھر سے وہی کہا، اگر وہ مجھے دیکھے گی تو ایک لمحے میں پہچان جائے گی، اور اگر گھونگھٹ اوڑھ بیٹھی رہی تو اوپر چہرہ اٹھا کر ویسی بھی نہیں دیکھے گی۔ میں اپنے ہی کپڑوں میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ جس وقت تم نے آنا ہوگا، یہ تم سے پہلے جو شخص جائے گا تو وہ اسے یہی بتائے گا کہ اب تمہارا شوہر آنے والا ہے، تمہاری جگہ میں جاؤں گی تو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہاں آپ ایسا ہی کر لیں، ویسے بھی آپ کا شیروانی پہننا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ داماد کی بات پر میں ہنس پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میری بیٹی خلوت میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تب داماد نے اشارہ کیا، میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر میری توقع کے برعکس میری بیٹی اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھیں آنکھیں مٹک مٹک کر ادھر ادھر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو یکدم اپنے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے۔ آؤ اماں، تمہیں بھی اپنی بیٹی کی یاد کھینچ لائی نا یہاں۔ بیٹی کی بات پر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ بے تاثر سا چہرہ لیے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ داماد کو اندر جانے کا اشارہ کیا، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے سوالات کی پھوجاڑ کر دی۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ کہیں آپ کی بار بھی تو ایسا ہی نہیں ہوگا جو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے بھی زیادہ فکر تھی۔ خدا اسے ہم رات بھر دعا کرتے رہے کہ بیٹی کا یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ بہرحال وہ رات خیریت سے کٹی۔ میری تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ میری بیٹی کا گھر آخرکار بس گیا تھا، مگر ابھی بھی کچھ دن انتظار کرنا باقی تھا۔ اگلے دن ہم لوگ ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ انہوں نے ہمارے خوب آؤبگت کی اور بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، اس لیے میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ ہم نے اگلے دن اپنے داماد کو اپنے ہی گھر دعوت پر بلایا، مگر وہ اس دعوت پر نہیں آیا۔ مجھے تب کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی کے بعد ایک ہی بار میں داماد کو دیکھا تھا، وہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافی پراعتماد تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، مگر خدا جانے میری بیٹی سے شادی کے بعد اس کی خوشی کو کیا نظر لگ گئی۔ کیوں کسی سے بات کرتا، نہ ہنستا نہ بولتا۔ میں بھی جب اس سے ملی تو وہ ویسا ہی خاموش تھا جیسے اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ سب جان کر تو میرا دل ہول کر رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ میری بیٹی کا شوہر اس سے متنفر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی، مگر شکر کی بات یہ تھی کہ میرا داماد مجھ سے کوئی چیز نہ چھپاتا تھا۔ وہ اپنی ماں سمجھ کر مجھے ہر بات بتا دیتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ اماں جان، اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو ساری بات بتا دوں، لیکن میرے ہاتھ میں وہ راز لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی گھر 7 بار اجاڑ چکی ہے۔ پر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں عورت کی فطرت سے بھی واقف ہوں، اور پھر میں ایک وکیل ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنے شاطر دماغ کا ہوں۔ میرا داماد اب بھی اپنی تعریفیں کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں مانتی ہوں، مگر تم بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔
میں نے اپنے داماد سے پوچھا بس آپ میرا ساتھ دیں، آپ کی بیٹی کو اسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ابھی اگر میں اسے اسپتال لے کر گیا تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ ساتھ چلیں، آپ کا ہونا ضروری ہے۔ میں داماد کی بات سمجھ گئی، وہ مجھے اسپتال لے جانا چاہتا تھا اور یقیناً اس کے پیچھے ایسا راز تھا جو وہ مجھے بتا نہ رہا تھا۔ خیر، ہم چپکے سے 3 لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹی کو میں نے بنا کوئی بات کہے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں اس کی ماں تھی، اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم جب اسپتال پہنچے تو بیٹی کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہارا چھوٹا سا چیک اپ کروانا تھا، اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ نہیں اماں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، مجھے گھر لے چلو۔ بیٹی کی بات سے میرے بھی ذہن میں کھٹکا ہوا۔ بیٹی، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ انجیکشن لگواؤ؟ جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہی کرو۔ خیر، نہ مانتے ہوئے بھی اسے اپنا ٹیسٹ دینا ہی پڑا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 8 گھنٹے بعد آنا تھی۔ میرے داماد نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب 8 گھنٹے گزرے ہیں اور میرا داماد مجھے سچ بتا دے، کیونکہ وہ کب سے مجھ سے یہی بات کہہ رہا تھا اور میں اس سے کتنی بار ایک ہی بات پوچھ چکی تھی۔ خیر، اگلے دن میرے داماد نے مجھے فون کیا تو خوشی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں جان، آپ مجھ سے ملیں، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ داماد کی خوشی بھری آواز سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو اس نے مجھے ایک لفظ سچ بتا دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ایک وکیل سے بھی زیادہ تیز دماغ کی مالک ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو شاید میں اس کی یہ خطا معاف نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی اور غصہ بھی، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ جس لڑکی کو کوئی اپنے گھر نہیں بسا سکا وہ میرا گھر بسائے گی۔ میرے داماد نے فخر سے کہا۔ میں بھی مسکرا پڑی۔ بتاؤ بیٹا، اب بات کیا ہے؟ آنٹی جی آپ غور سے سنیں۔ آپ کی بیٹی نے شادی کی رات جو تماشے کیے ہیں وہ سب مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی شیشی تھی جسے میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور اس شیشی پر اس کا خاص دھیان تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ پہلے تو کچھ نہ بولی۔ میں اس کے پاس آیا تو بری طرح کھانسنے لگی، پھر اٹھ کر باتھ روم چلی گئی اور وہاں سے جب یہ نکلی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر لال رنگ کے دھبے تھے اور اس کے منہ سے اس کے کہنے لگی کہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا۔ پھر یہ خود ہی میرے قریب آئی اور اس کے حسن کا سحر تھا کہ میں اس کی ہر بات مانتا چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاؤں گی، اس کے بعد تمہارے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو مجھے طلاق دے دو یا یہ بات کسی کا نہ بتاؤ، یا تو میرے ساتھ رہو اور زندگی بھر اسی طرح گزار دو۔ میں بھی سوچنے لگا کہ ایسا کیا راز ہوگا جو جاننے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں بڑے ظرف کا انسان تھا۔ میں اپنی بیوی کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اس کی مرضی کی خطاؤں پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس نے جو بات بتائی اس کے بعد میرا صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس سے پہلے لوگوں نے طلاق کیوں دی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں بلکہ مجھے ایڈز ہے اور میں 5 سال کے بعد موت کے بستر پر ہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ اب تم نے مجھ سے قرآن پاک کی قسم کھا وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ جب طلاق دو گے تو اس بات کا ذکر بھی کسی سے مت کرنا اور نہ میری بدنامی ہوگی۔ اب بتائیں نا خالہ جان، میں کیا کرتا؟ میری تو پریشانی کی حد نہ رہی جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مریضہ ہے اور وہ بھی اتنے ملک مرض کی۔ خیر، میں نے صبر کیا، میں نے فوراً طلاق نہیں دی جیسے کہ پہلے لوگ جذباتی ہو کر اس کو طلاق دے چکے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے چھلکتی مایوسی اور معصومیت مجھے یہ بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ مجھے خود سے متنفر کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تبھی میں نے اس کا ٹیسٹ آپ کو بنا بتائے کروایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ کھانسی کا ناٹک تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہ جھوٹ بھی اس نے اگر بولا تھا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ خیر، ٹیسٹ کروانے پر اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب میں تو یہ سمجھ گیا تھا کہ اسے طلاق کیوں ہوتی ہے، مگر یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ
اس نے یہ جھوٹ سب کچھ کیوں بولا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ داماد کی بات پر میں بھی حیران رہ گئی۔ واقعی یہ سوچنے والی بات تھی، کیونکہ میری بیٹی نے جو اتنا بڑا ڈرامہ چایا اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ داماد بہرحال اس پر خوش تھا کہ اس نے سچ پتہ لگا لیا۔ یہ بات معلوم ہونے پر میری بیٹی نے میری اپنی بیٹی کو خوب سنائے، اسے جہاڑ بھی پلائی۔ تب اس نے جو انکشاف کیا اس نے تو میرے حواس فاختہ کر دیے۔ دراصل میری بیٹی ماریا کو اپنے چاچا کا شادی شدہ بیٹا پسند تھا، جس کے پہلے سے ہی 3 بچے تھے۔ اس بات پر تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گی کہ اپنے ماں باپ کو اتنا رسوا اور ذلیل کرے گی۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ جب آخر میں کوئی رشتہ نہ بچے گا تو اماں ابا اسی سے میری شادی کر دیں گے، کیونکہ اس کی بیوی معذور ہو گئی تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ خیال ہمارے ذہنوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی ہم پلہ گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ خیر یہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے سمجھایا بجایا اور اپنے داماد کو ابھی کیسے مطمئن کیا، مگر میں سب ماؤں سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رشتہ تو رکھیں کہ وہ ان کو دل کی ہر بات بتا دیں، نہ کہ وہ باتیں دل میں چھپائے رکھیں اور پھر ایسا گل کھلائیں جس کے بعد آپ کے گھر کا آنگن ہی اجڑ جائے۔